السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم شاعری کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مبہم سا جواب تو محبوب خزاں کا یہ شعر ہے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک مبہم سا جواب ہے کہ یا تو آدمی شاعر ہوگا یا شاعر نہیں ہوگا۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا، اور اگر آپ شاعری کر سکتے ہیں تو آپ کو شاعری کی شروعات کہاں سے کرنی ہے اور پھر اپنے سفر کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ دوستو، میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ کے اندر سیکھنے سکھانے کا جذبہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پر ہر روز کچھ نیا سیکھنے کے خواہش مند ہیں، تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو یہ چینل اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں ہر روز الحمدللہ کچھ نیا سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ فیصلہ کرنا کہ آپ شاعر ہیں یا نہیں، یہ ظاہر سی بات ہے آپ کا اپنا کام، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ البتہ آپ کسی سے یہ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کیسے کریں۔ جس طرح یہ طے ہے کہ آدمی اگر شاعر نہ ہو تو وہ لاکھ کوشش کر لے شاعری نہیں کر سکتا، ایسے ہی میرے دوستو یہ بھی طے ہے کہ اگر آدمی شاعری کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ محنت اور ریاضت سے کتراتا ہے تو پھر اس کی شاعری کا جو وصف ہے وہ دھیرے دھیرے کالعدم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کسی کا شعر سن کر یا پڑھ کر آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہی شعر میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور آپ بے اختیار کچھ لکھ لیتے ہیں، شعر کے نام پر کچھ دو سطریں آپ لکھ لیتے ہیں، بے شک وہ شعر نہ ہو فوری طور پر، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال کہ میں شاعری کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ آپ نے اگر کبھی بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر شاعری کرنے کا وصف موجود ہے۔ اب اس کے اندر نکھار کیسے پیدا کرنا ہے یہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے نا شاعری کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ہر انسان میں رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات واضح کرنا سکھایا ہے۔ اور شاعری کیا ہے؟ جذبات کے اظہار کو شاعری کہتے ہیں۔ جذبات کو آپ ظاہر کرنا اگر جانتے ہیں لفظوں میں تو آپ شاعر ہیں۔ اب آپ کی جذبات کا یہ اظہار جب لفظوں میں ڈھلتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر قافیہ، ردیف، وزن شعری، دیگر محاسن، ان کے ذریعے سے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یعنی شعر ہونا اور ایک ہی شعر کا اچھا ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے جذبات کو اپنے لفظوں میں ظاہر کر دیا تو یہ شعر ہے۔ یہ شعر اچھا ہے، برا ہے، معیوب ہے، غیر معیوب ہے، یہ اب بات کی بات ہے۔ اگر اس کے اندر مثال کے طور پہ وزن خراب ہے، اس میں قافیہ درست نہیں ہے، اس کے اندر ردیف کو نہیں نبھایا گیا، اس میں کوئی اور عیوب سخن میں سے کوئی ایک پایا جا رہا ہے، تو اب یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ شعر درست نہیں ہے، لیکن ہے شعر۔ تو جب ہر انسان بات کو واضح کرنا جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاعری کرنے کا وصف رکھا ہے۔ اب جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کو شاعری کرنی ہے تو آپ کو درجہ بدرجہ 7 چیزیں ملحوظ رکھنی ہوں گی۔ نمبر 1، زبان۔ آپ جس زبان میں شاعری کر رہے ہیں آپ کو وہ زبان آنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کو وہ زبان نہیں آتی، اس زبان کے قواعد نہیں آتے، گرامر میں آپ کمزور ہیں، مذکر مؤنث کی پہچان نہیں آتی، واحد جمع کے اندر کمزور ہیں، افعال اور اسماء مشتقات وغیرہ کو بنانے میں آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ بات اس زبان میں پورے رواں طریقے سے نہیں کہہ سکتے، تو آپ کو اس زبان میں شاعری کرنے کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ سب سے پہلی چیز آپ کو زبان پر توجہ دینی ہے کہ آپ جس زبان میں، آپ عربی میں شاعری کر رہے ہیں، آپ فارسی میں شاعری کر رہے ہیں، آپ اردو میں شاعری کر رہے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن آپ خود اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ زبان نہیں آتی آپ رک جائیں۔ بھائی، شاعری کرنا آگے کا کام ہے، پہلے زبان سیکھیں۔ اگر آپ کو کسی زبان میں مکمل عبور حاصل ہو جاتا ہے، آپ اس زبان کے اندر ایک بات کو 10 طریقے سے کہنا جانتے ہیں، تو آپ اس زبان میں شاعری کر سکتے ہیں۔ لیکن کہاں تو یہ ہے کہ آپ اس زبان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو آپ اس زبان میں شاعری کیسے کر سکیں؟
اب جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ جس زبان میں شاعری کر رہے ہیں وہ آپ کو آتی ہے، اس کے محاورات، اس کی کہاوتیں، اس کی دوسرے جو رموز ہیں، دوسرے جو قواعد و ضوابط ہیں، ان سب سے آپ واقف ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اردو زبان آتی ہے، کیسے؟ اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ اردو زبان میں بات کرتے ہیں، آپ اردو زبان میں لکھتے ہیں، آپ اردو بولنے والوں کو سنتے ہیں، اردو لکھنے والوں کو پڑھتے ہیں، آپ کو چاروں طرف اردو کا ماحول میسر ہے، اور آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ کی اردو غلط ہے، یا آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ مذکر مؤنث کی بے تحاشا، دیکھیں مذکر مؤنث کی غلطیاں سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن مذکر مؤنث کی بے تحاشا غلطیاں کرنے والا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس زبان سے ابھی واقف نہیں ہے، اس کو شاعری اس زبان میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب اگر آپ زبان میں ماہر ہیں، اب اگلا قدم اٹھائیں آپ۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ مطالعہ۔ آپ کو شاعری کا مطالعہ کرنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو بڑے شعراء اردو میں گزرے ہیں انہوں نے کیسی شاعری کی ہے۔ اس میں کسی شاعر کا آج نام نہیں لوں گا، 2-3 کا نام لو تو باقی جو شعراء ہیں بڑے، ان کے جو معتقدین ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں آج کسی کا نام نہیں لوں گا، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، آپ گوگل پر سرچ کریں، بے شمار اردو شعراء کی جو کلام ہیں ان کو یکجا کر لیا گیا ہے، یونیکوڈ میں دستیاب ہیں، PDF میں دستیاب ہیں، اور الحمدللہ اردو کو جتنے شعراء ملے ہیں نا، جو بڑے شعراء کے نام سے جانے جاتے ہیں، سب نے اچھی شاعری کی۔ ان میں آپس میں جو درجات ہیں تو اس سے تو ابھی ہم کو کوئی سروکار ہے ہی نہیں، ابھی تو ہم شاعری کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو جو شاعر ملتا ہے آپ اس کو پڑھ ڈالیں، آپ اس کے معانی اور مضامین سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو اپنا نظریہ زندگی میں کیا بنانا ہے، یہ آپ کو شاعروں سے نہیں لینا، یہ آپ کو قرآن اور حدیث اور اہل علم اور ہمارے بنانے والے نے جو ہم کو جن نظریات کی اجازت دی ہے، ہمیں صرف انہی نظریات کو اپنانا ہے زندگی میں۔ لیکن شعراء سے ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ انہوں نے اردو زبان کے ذریعے سے جب اس کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا تو اپنے دکھ کا، اپنی خوشی کا، اپنے غم کا اظہار شاعری کی صورت میں کیسے کیا۔ تو آپ اردو شاعری کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور خوب پڑھیں، اور یہ پڑھنے کا سفر آپ کا کبھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا لکھا جا چکا ہے کہ اب ہماری ایک عمر اس کے لیے کافی نہیں ہے میرا خیال میں۔ کیونکہ ایک ہے ویسے ہی پڑھ لینا، ایک رات میں بیٹھے دیوان غالب پڑھ لیا، اور ایک ہے اس کے ایک ایک شعر سے صحیح طریقے سے اخذ کرنا کہ زبان کو کیسے استعمال کیا گیا اور اس میں شعریت کیسے ہے، شعر میں جن چیزوں سے آدمی محظوظ ہو سکتا ہے ان سب کو جذب کرنا اپنے اندر، تو یہ ایک سفر ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اب مطالعے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو تیسرا قدم اٹھانا ہے، اور وہ ہے لکھنا۔ آپ بس قلم لیں اور شاعری کرنا شروع کر دیں، لکھیں آپ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال کہیں سے اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس قلم لیں اور شعر کہنا شروع کر دیں، لکھیں، جو لکھنا ہے لکھیں، خوب لکھیں، ایک صفحہ لکھیں، ایک دفتر لکھیں، 2-3 کاپیاں لکھ لیں، بس لکھ ڈالیں۔ لیکن اپنے اس لکھے ہوئے کو ابھی آپ اپنی شاعری نہیں سمجھیں گے، ابھی آپ اس کو مشق سخن کا زمانہ سمجھتے ہوئے، بس یہ آپ کی تمرین ہے اور آپ کی مشق کا ایک دور ہے، یہ جاری ہے۔ اس میں آپ کو خوب لکھنا ہے، یاد رکھیں، خوب لکھنا ہے۔ اس لکھے ہوئے کو بعد میں بے شک آپ کو مٹانا ہوگا، جلانا ہوگا، یا محفوظ کر کے نشانی کے طور پر رکھنا ہوگا، اور بڑھاپے میں جب آپ کو پوری دنیا آپ کی شاعری کے معترف ہوگی تو آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ بھائی میری شاعری کا آغاز اسے ہوا تھا۔ یہ آپ کے اپنے ذوق پر منحصر ہے کہ آپ کا یہ شوق ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال تو لکھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، آپ کو مطالعے کے ساتھ ساتھ اپنے لکھنے کا سفر بھی جاری رکھنا ہوگا، اور اس میں شروع میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ قاعدے کے مطابق لکھ رہے ہیں یا نہیں، آپ اچھا شعر لکھ رہے ہیں یا نہیں، آپ کو اس شعر پر داد ملے گی یا نہیں، آپ کا یہ شعر ناقدین کس نظر سے دیکھیں گے، آپ کو بس لکھنا ہے، خواہ اس میں وزن نہ ہو، خواہ اس کا قافیہ غلط ہو، خواہ ردیف نبھائی نہیں جا رہی ہو، خواہ اس کے اندر دیگر کوئی اور عیوب موجود ہوں، آپ کو بس لکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ 3 قدم اٹھا لیے تو اب آپ کا چوتھا قدم یہ ہے کہ وزن میں شاعری کرنا سیکھیں۔ بس یہاں آ کر ہم میں سے زیادہ تر کی گاڑی رک جاتی ہے، اور سب سے زیادہ کام بھی اللہ کی شان اسی پر ہو رہا ہے کہ بھائی وزن سیکھیں اور عروض سیکھیں اور کلام کو وزن کرنا کا طریقہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھی الحمدللہ مکمل کورسز موجود ہیں، کتاب کی صورت میں بھی ہیں، ویڈیوز کی صورت میں بھی ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو میں مختصر طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کلام کو وزن میں ڈھالنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں ایک جملہ کہا، یہ جملہ، اور ایک اچھے شاعر نے موضوع کلام کہا، یہ دونوں جملے، ان دونوں میں فرق ابھی اس اعتبار سے ہے کہ یہ وزن میں ہے اور یہ وزن میں نہیں ہے۔ تو یہ وزن کیا چیز ہے؟ یہ وزن جو ہے نا آہنگ ہے، اور اس کا یہ اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے ہماری آواز کا، اگر وہ یکساں ہو، ایک خاص طریقے سے
شعر کے ہر مصرے میں، دونوں مصروں میں اور نظم کے ہر شعر میں، غزل کے ہر شعر میں ایک جیسے انداز میں ہوگا تو وہ وزن کے لائق۔ کلام کو موضوع کرنے کا طریقہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ علم عروض سیکھیں، یہ انتہائی پیچیدہ ہے اور مخصوص لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ہر ایک کو نہیں آتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے باقاعدہ خدمات حاصل کر کے آپ سبکن آسان طریقے سے کلام کو موضوع کرنا سیکھ لیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن یہ بھی ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو تیسرا طریقہ آسان سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سے اچھے نعت خوانوں نے بہت سی نعتیں الحمدللہ اور نظمیں اور ترانے پڑھ لیے ہیں، ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ آپ ان میں سے وہ سنیں جو آپ کو زیادہ پسند ہیں، جو آپ دن بھر گنگنا سکیں۔ تو اس تیسرے طریقے کے مطابق آپ کو وہ جو وزن ہے، وہ جو طرز ہے، آپ کو وہ سننی ہوگی پورا دن اور اس کو دل ہی دل میں گنگنانا ہوگا۔ اب اس کو گنگناتے آپ ایک کوشش اچانک کسی دن یہ کریں کہ اسی کے مطابق ایک جملہ لکھیں اور اس کو گنگنا کر چیک کریں کہ آپ اس کو گنگنا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس کو اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے مشہور نعت خواں یا جو اچھا پڑھنے والا ہے اس کی زبان سے جو سنا ہے، جو طرز، اس میں آپ اگر گنگنانے لگ گئے اپنے لکھے ہوئے جملے کو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وزن کے قریب ہو گئے۔ اب جب آپ وزن کے قریب ہو گئے، دیکھیں پہلے یہ آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو چیک کرنا ہوگا، اور اس میں مختصر طریقے سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ متحرک کو سمجھ لیں، ساکن کو سمجھ لیں، اور متحرک اور ساکن سے مل کر جو لفظ بنتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ تین چیزیں سمجھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ وزن کیا ہوتا ہے۔ تو جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ متحرک ہے، جس پر زبر زیر پیش نہ ہو وہ ساکن ہے۔ جیسے اسامہ میں الف متحرک ہے، سین متحرک ہے، پھر الف ساکن ہے، پھر میم متحرک ہے، پھر ہا ساکن ہے۔ تو اب ایک متحرک کے بعد اگر ایک ساکن آ رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ان دونوں کے ملنے پر ایک مکمل آواز کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم شاعری کی اصطلاح میں دو کہتے ہیں۔ تو جتنے الفاظ ایسے ہیں جس کے اندر ایک متحرک کے ساتھ ساکن مل رہا ہو تو آپ اس کو دو بنا دیں۔ اسامہ میں دیکھیں الف متحرک ہے، اس کے بعد سین ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، تو یہ دونوں آپس میں نہیں ملے۔ پھر سین متحرک ہے اور اس کے بعد الف ساکن ہے، تو سین متحرک اور الف ساکن مل کر بنا سا، یہ ایک آواز ہو گئی، یہ ہے دو۔ پھر اس کے بعد میم متحرک ہے اور ہا ساکن ہے، تو یہ متحرک اور ساکن مل کر یہ بھی بن گئے ایک مکمل آواز۔ تو اسامہ میں گویا الف الگ ہے اور سا ایک مکمل آواز ہے، ماہ ایک مکمل آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مکمل آوازوں کو اگر نکال دیں تو بیچ میں صرف الف بچتا ہے، اس لفظ کے اندر پیچھے صرف الف بچتا ہے۔ تو یہ الف جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نامکمل آواز ہے، اس کو آپ آدھی آواز کہہ لیں، اس کو ہم ایک نمبر دیتے ہیں۔ تو ایک نمبر کا مطلب ہے ایک حرف، دو نمبر کا مطلب ہے دو حروف، لیکن دو نمبر ہر دو حروف کو نہیں کہتے بلکہ ان دو حروف کو کہتے ہیں جن میں سے پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ نے متحرک، ساکن اور متحرک اور ساکن سے مل کر بننے والی مکمل آواز، ان تین کو سمجھ لیا، تو چوتھی چیز کیا ہے کہ جو الفاظ کے اندر ایسے حروف ہیں جو کسی مکمل آواز کا حصہ نہیں بنتے اس کو ہم ایک کہتے ہیں، اور جو مکمل آواز ہوتے ہیں اس کو ہم دو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اور دو کو ملا کر نا اردو شاعری کا کوئی بھی وزن آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اردو شاعری کے اندر 100-125 کے قریب ایسے اوزان ہیں جن میں اگر آپ کلام کہیں گے تو آپ کا کلام وزن میں شمار ہوگا، ورنہ آپ کا کلام وزن میں شمار نہیں ہوگا۔ وہ 100-125 کے لگ بھگ جو اوزان ہیں ان کی پوری فہرست ہے، وہ بھی آپ مجھ سے جب چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس میں سے آسان ترین وزن ہم لے لیتے ہیں، ایک اس کا نام، اس کے جو اوزان ہیں وہ مشکل والے میں وہ ہیں فعول 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 فعول، لیکن اس میں ہم آسان کر کے اگر سمجھیں تو ایک فعول کا مطلب ہے آدھی آواز، پوری آواز، پوری آواز، یہ ایک فعول ہے، یعنی 1 2 2 یہ ایک فعول ہو گیا، پھر 1 2 2 یہ ایک فعول ہو گیا، پھر 1 2 2 یہ ایک فعول ہو گیا، پھر 1 2 2 یہ ایک فعول ہو گیا۔ تو یہ پورا ایک وزن ہو گیا۔ اب اگر آپ کلام اپنا ایسا کہتے ہیں جو اس 4 فعول کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ کلام آپ کا خود بخود وزن میں ڈھل جائے گا، لیکن 4 فعول میں آپ کیسے کہیں گے یہ بہت مشکل ہے میرے دوستوں۔
تو یہ آپ کو وہی کرنا ہوگا. اگر شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنا ہے 3 میں سے تو اس میں پھر آپ کسی مخصوص طرز میں یا نعت میں اپنی مشق کریں, اس میں لکھ کر پھر مجھے دکھائیں اسی ویڈیو کے کمنٹ میں. تو میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ وزن کون سا ہے, اور اس میں پھر پوری آواز اور آدھی آواز کس طریقے سے, وہ میں ترتیب آپ کو بتا دوں گا, تو آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. اب آپ اسی میں مشق کیجیے گا. 1 سے 2 وزن بھی اگر آپ نے سیکھ لیے نا, تو آپ اس کو سامنے رکھ کر اردو زبان میں شاعری کرتے رہیں. آپ کو مزید زیادہ اوزان سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے فی الحال. اگر آپ کی طبیعت موزوں ہوئی تو آپ کو دھیرے دھیرے آگے چل کر باقی اوزان بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گے. باضابطہ طریقہ یہ ہے, دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, کہ آپ کسی ماہر کی خدمات حاصل کریں اور اس سے یہ کہیں کہ بھائی مجھے یہ وزن ذرا سکھا دو. ارے یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ آپ چند اسباق کے ذریعے سے مشق کریں اور وزن میں کہنا سیکھ جائیں, پھر اس کو اللہ حافظ کر دیں, پھر اپنی شاعری شروع کر دیں. تو یہ ہو گئی 4 چیزیں. 5ویں چیز, شاعری کے عیوب معلوم کریں اور ان سے اپنے شعر کو بچانے کی کوشش کریں. شاعری کے عیوب کیا ہیں, آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, ہر کام الحمدللہ ہو چکا ہے. خود بندے نے بھی الحمدللہ اتنا لکھا ہے کہ آپ گوگل پر کوئی بھی چیز لکھیں اور اس کے نام کے آگے محمد اسامہ سرسری لکھیں, آپ کو پورا میرا مضمون مل جائے گا. عیوب سخن لکھیں, محمد اسامہ سرسری لکھیں, آپ کو عیوب سخن پر میری ویڈیوز مل جائیں گی, میری تحریریں مل جائیں گی, میری کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ. سر فہرست اس میں 2 عیوب ایسے ہیں جو میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. ایک شترگربہ اور ایک تاکید لفظی. جو ہمارے نئے شعراء ہیں وہ ان سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے, ان سے بچیں آپ. شترگربہ یہ کیا ہے کہ آپ, تم اور تو, ان تینوں سے جو مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں ان کو آپس میں گڑمٹ کر دیں, ملا دیں. یعنی آپ ایک ہی شعر میں کسی سے آپ کہہ رہے ہیں اور پھر اسی سے تم کہہ رہے ہیں, تو یہ شترگربہ ہے. اور اسی طرح آپ کے ساتھ ہم کہتے ہیں آپ آئیں, آپ جائیں, آپ آئیے, تم آؤ, تو آ. یہ جو آئیں آؤ اور آ ہے نا, یہ سب میں چلے گا. جائیں جاؤ جا, کھائیں کھاؤ کھا, لائیں لاؤ لا. اب آپ شعر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ تم یاد آتے ہو اور آپ سے میں نے کہا تھا, اسی شعر میں آپ نے جس مخاطب کو تم کہا تھا اسی کو آپ کہہ دیے, تو یہ شترگربہ ہو گیا. اس سے بچیں. اور دوسرا عیب تاکید لفظی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ شعر کے اندر جس لفظ کو جہاں رکھنا ہے اس کو وہاں رکھنے کے بجائے وزن شعری کی رعایت میں ناپختگی کی وجہ سے آپ نے ایک لفظ کو غلط جگہ رکھ دیا. اور غلط جگہ رکھنا جو ہے وہ شاعری کے اندر کسی درجے میں جائز ہے, ایک حد تک جائز ہے. وہ حد کیا ہے کہ اردو خراب نہ ہو جائے. جہاں آپ کی الفاظ کی خراب ترتیب سے مطلب بگڑ گیا تو یہ تاکید لفظی ہو گیا. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں. 6ٹھی چیز, اب آپ شاعری کی خوبیاں معلوم کریں, محاسن معلوم کریں. تشبیہ ہے, استعارہ ہے, علامتیں ہیں اور ثناء و بدائع ہیں. شاعری کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں, جو شاعری کے اندر اسلوب ہوتا ہے, جو شاعری کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاعری کو اچھا بنا رہی ہوتی ہیں, یہ سب آپ معلوم کریں اور یہ لوگوں سے پوچھیں, کتابوں کے اندر دیکھیں اور ان کو ایک ایک کر کے اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں, اور ان میں سے ایک ایک کو دھیرے دھیرے اپنے کسی نہ کسی شعر میں ڈالتے جائیں, تو اس سے آپ کا شعر اچھا ہوتا چلا جائے گا. یہ بے شمار ہے, میں ایک ویڈیو میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا. صرف اتنا اشارہ کر دیا میں نے کہ آپ کو شاعری کی خوبیاں معلوم کرنی ہوں گی, اور یہ سفر آپ جاری رکھیں گے اور یہ خوبیاں ایک ایک کر کے ہم اپنے کلام میں شامل کرتے رہیں گے. ہمارا کلام دھیرے دھیرے اچھا ہو. لیکن یہ جو ہے نا, یہ کھانے میں نمک کی طرح ہوتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ خوبیاں ڈالنے کے چکر میں ایک شعر کو اگر بگاڑ دیا تو فائدہ کیا ہوا. یعنی اگر ایک عورت ہے, وہ ایک خاتون ہے, وہ مکمل طور پر زیور سے اگر آراستہ ہو جائے اور ایک ہر انگلی کے اندر مطلب 3 4 انگوٹھیاں پہن لے اور سب جگہ زیور ہی زیور, ادھر ادھر پورا چاروں طرف زیور, تو یہ خوبصورتی نہیں کہلائے گی. خوبصورتی وہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں زیور لگتا ہے وہیں لگانا ہے, اس کے علاوہ نہیں لگانا. تو شاعری کی خوبیاں ہیں, شاعری میں لانی ہے, لیکن احسن طریقے سے اور سہولت کے ساتھ. ایسے لانی ہے کہ شعر بھی نہ بگڑے, معنی بھی خراب نہ ہو, دیگر چیزیں بھی نہ ہو, تاکید لفظی بھی پیدا نہ ہو, کوئی عیب بھی نہ آ جائے, اور کسی کو بہت زیادہ تسنع بھی محسوس نہ ہو. شاعری اظہار کا نام. آپ ایسے ایک اظہار اپنا پیش کریں کہ سننے والے کو مزہ آئے, سننے والا آپ کی خوبیوں کی طرف بہت زیادہ مشغول نہ ہو جائے کہ اوہو یہ تو پورے شعر کے اندر جیم جیم کی تکرار کر رہا ہے خوبصورت بنانے کے لیے, تو وہ جیم کی تکرار جو خوبصورتی تھی وہی عیب بن جائے. 7ویں اور آخری چیز, کسی ماہر کے پاس جائیں اور اس کو اپنی 2-3 کاوشیں کم از کم دکھائیں اور اس سے یہ گزارش کریں کہ بھائی میری ان کاوشوں پر آپ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں, اصلاحی
تنقیدی، آپ اس پر اپنی رائے ظاہر کر دیں، مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ میں شاعری کے سفر میں کہاں کھڑا ہوں۔ دیکھیں یہ کبھی کسی سے نہ پوچھیں کہ کیا میں شاعری کروں۔ اب ارے جب آپ نے اتنا سارا کام کر لیا، اتنا سارا لکھ رہے ہیں، تو آپ شاعری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ محسوس ہو جائے کہ بھئی یہ جو فنیات شاعری ہے یہ میرے بس سے باہر کی چیز ہے، یا آپ کی طبیعت ہی نہیں لگ رہی ہے، آپ زبردستی بیٹھ کے بس فیس بک پر ایک غزل پوسٹ کرنے کے لیے، کسی طرحی مشاعرے کے اندر واہ واہ بٹورنے کے لیے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ شاعری کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور آپ کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور کام کے لیے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے درمیان یہ صفات تقسیم کی، کسی کو بہت زبردست بولنا سکھایا ہے، کسی کو بہترین لکھنا سکھایا ہے، کسی کو بہترین سوچنا سکھایا ہے، تو یہ سب ایک جیسے، کسی کو ہمجیت بھی بنایا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں تقسیم کر رکھی۔ اب میں آخری بس چند گزارشات پیش کر کے اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی طویل ویڈیو کو اب تک دیکھا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا ظاہر سی بات ہے شکریہ نہیں ہو رہا ہے، میرا شکریہ دیکھیں گے وہی جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو۔ تو اب دیکھیں آپ نے شعر لکھ لیا اور آپ کو کوئی مل بھی نہیں رہا کہ کسی کو چیک کرا سکے، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں۔ جو شعر آپ نے لکھا ہے نا، آپ اسی کو نثر میں ڈھالیں اور الفاظ وہی رکھیں، تو آپ کو زبان و بیان کی غلطیاں پتہ چل جائیں گی کہ نثر میں جب ڈھال لیں تو کو کی کمی ہو رہی ہے، کا کی کمی ہو رہی ہے، میں کی کمی ہو رہی ہے، یا یہ لفظ نثر میں تو کہیں اس کا ضرورت سے زائد لگ رہا ہے تو وہ بھرتی کا ہو جائے گا، جو کمی ہے تو وہ عز بیان یا بیانیہ کمزور کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قافیہ چیک کر لیں، ردیف چیک کر لیں۔ ردیف کیسے چیک کرتے ہیں؟ ردیف چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ردیف اس لیے تو نہیں ہے کہ ردیف تھی، کیونکہ ردیف کے خانے میں تو وہی لفظ آتا ہے نا جو ردیف کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماقبل سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، اس کی گنجائش، اس کو کہنا تھا کہ نہیں کہنا تھا، اس نظر سے آپ دیکھ لیں۔ قافیے کو آپ پڑھ لیں اور اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے۔ میرے اسباق بھی موجود ہیں قافیے کے اوپر، پوری ویڈیو موجود ہے، اوپر آپ کو آئی بٹن میں نظر آ رہی ہوگی، تو وہ دیکھ لیں۔ آپ کو ایک ایک چیز اپنے شعر کے اندر دھیرے دھیرے آپ یہ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ استعداد پیدا ہوگی کہ آپ دیکھ سکیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے ہی نہیں اس نظر سے تو آپ کو محتاجی ہوگی، آپ دوسروں کو لے جا کے دکھائیں گے، بھائی میرا شعر ہے، میرا شعر دیکھ لو، میرا شعر چیک کر لو۔ ہزاروں لوگ فیس بک پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ خود تنقیدی پر آئیں نا، آپ کب تک دوسروں کے محتاج بنے رہیں گے؟ جو سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب مثال کے طور پر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سکھانے کا، میرے پاس ان باکس میں یعنی بلا مبالغہ ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنا کلام لے کر، تو میرے بس سے تو باہر نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، میرے پاس ٹوٹل 24 گھنٹے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، میں کب تک بس یہی کرتا رہوں گا؟ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کرتا ہوں، معذرت بھی کر لیتا ہوں، فیس بھی مقرر کر لیتا ہوں، لیکن ایک حد ہے۔ آپ کو یقیناً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو بند راستہ ملے گا، تو آپ خود آئیں اور خود چیک کرنے کی عادت ڈالیں۔ خود جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ ہوگا کہ وہ ہو یہ تو اس طریقے سے بھی میں چیک کر سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس سے کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری ان باتوں سے فائدہ ہوتا ہے تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا، اس نے مجھے آپ کے کام آنے والا بنایا، اور آپ سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کچھ سیکھ جائیں تو آگے سکھانا شروع کر دیں۔ بس ہمارا کام ہے سیکھنا اور سکھانا۔ اس پوری کائنات میں انسان کا یہی امتیاز ہے کہ یہ سیکھنے اور سکھانے میں لگا ہوا ہے۔ دوستو ہماری ترقی سیکھنے سکھانے میں، اگر آپ کو ان باتوں سے سیکھنے کو ملا ہے تو آپ بھی ان چیزوں کو آگے سکھانے والے بنیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی اور دوست کی بھی کام کی ہے تو آپ اس کا لنک اس کو دیں تاکہ وہ بھی آئے اور یہ ویڈیو دیکھے، اور اس ویڈیو کی جو افادیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ تو اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔